بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دی شو. ناظرین، ہم ملکی سیاست اور اس کے مختلف حصے جو ہیں اس پر بات چیت کریں گے، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب قمر زمان قاہرہ، وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات، کونا مشق سیاستدان، ایک سیاسی خاندان سے تعلق ہے، لالہ موسیٰ جو گجرات ضلع کا ایک اہم شہر قصبہ کہہ لیں اور بہت مردم خیز علاقہ ہے. وہاں سے یہ ایک قاہرہ نامی گاؤں ہے، برادری تو نہیں ہے، قاہرہ ولیج ہی ہے. جی بالکل. تو یہ گجر برادری سے ان کا تعلق ہے اور خاندان ان کا بہت زیادہ عرصے سے سیاست میں ہے. اور قمر زمان قاہرہ کا یہ شرف ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیت اور ذہانت کے بل بوتے پر مقام بنایا. میں نے پچھلی دفعہ بھی کسی دفعہ کہا تھا کہ یہ جو پچھلی قومی اسمبلی تھی، پرویز مشرف نے جب الیکشن کرائے تو اس میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جب یہ وہاں پہنچے قومی اسمبلی میں، انہوں نے اپنی گفتگو سے، اپنی تقریروں سے، اپنی تحریروں سے، اپنے ٹیلی ویژن چینلوں پر اپنی یعنی موقف سے اور آرگومنٹس کے ساتھ ایک اپنا مقام بنایا. اسی کا وجہ ہے کہ پھر ان کو دوبارہ وہاں حلقے نے الیکٹ بھی کیا. انہوں نے وہاں انتقامی کارروائیوں کا مقابلہ بھی کیا، ان کے خاندان کے کاروبار پر حملے بھی ہوئے، لیکن نہ انہوں نے پہلے اپنی کمٹمنٹ سے پھرے ہیں نہ اب پھرے ہیں. ابھی ماشاءاللہ موجودہ وفاقی حکومت کے صدر صاحب زرداری ہوں یا وزیر اعظم گیلانی ہوں، ان کے بہت قریبی اور ٹرسٹڈ ساتھی ہیں. اور ان کا یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگوں کے انگوٹھوں پر پاؤں نہیں رکھتے اور جو صحیح سمجھتے ہیں وہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی حکومتوں کا کام جو ہے وہ ظاہر ہے ان کا اپنا ہے اور لوگوں کا اپنا ہے. اینی ان سے ہم نے پوچھنی ہے بہت ساری چیزیں. قمر زمان قاہرہ صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم. آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو یہ جو آپ کی حکومت کو اب تقریباً 32 مہینے ہونے کو آ گئے، جی مور اور لیس 18 تقریباً آپ کہہ لیجئے. جی 18 فروری سے اگر آپ گنیں تو اب مارچ سے، کیونکہ ہم نے مارچ میں اوتھ ہوا. تو اس میں آپ صدر زرداری کی قیادت میں اور وزیر اعظم کی وزارت یا گیلانی صاحب کی وزارت عظمیٰ میں کون سے بڑے بڑے کام ہیں جو انگلیوں پر آپ گن کے بتا سکتے ہیں ٹو دی پیپل آف پاکستان؟ بہت شکریہ چوئی صاحب، آپ نے ایک ایسا سوال مجھ پہ کیا ہے جو سوال تو چھوٹا ہے، جواب بہت لمبا ہے، بٹ میں کوشش کرتا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک آپ کا میسیج پہنچے، اختصار کے ساتھ میں وہ سارا موقف اپنا سامنے رکھوں. اگر ہم موجودہ حکومت کا الیکشن 2008 سے آنورڈ جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں 2008 والے الیکشن سے پہلے کی جو فضا تھی اس سے چلنا پڑے گا. محترمہ بینظیر بھٹو شہید پاکستان کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو ریڈ کرتے ہوئے، انہوں نے جو پاکستان کے لیے مستقبل کا لائحہ عمل طے کیا، وہ COD بھی تھا، وہ ریکنسیلیٹری پالیٹکس بھی تھا، مفاہمت تھی، اپنے مخالفین کے ساتھ انتقامی کارروائیاں نہیں، اور سیاسی قوتوں کو اکٹھا کرنا، ملا جلا کے نفرتوں کا خاتمہ کر کے ملک کے چیلنجز کا اپنے ساتھ ہونے والی ذاتیوں کو اپنی قوت میں تبدیل کر کے لوگوں کو معاف کر کے آگے بڑھیں. محترمہ کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد ملک کے اندر جو فضا بنی، جناب آصف زرداری صاحب نے اس وقت صدر نہیں تھے، انہوں نے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت ایک بڑی عجیب فضا تھی ملک کے اندر. پیپلز پارٹی ایک بہت بڑے سوگ میں تھی، بہت ریئیکٹو موڈ تھا لوگوں کا، کہیں بے بسی تھی، کہیں بہت زیادہ جوش و ولولہ غصہ تھا. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو، پاکستان کے پولیٹیکل کارکنوں کو کنٹرول رکھنا، ان کے جذبات کو کنٹرول رکھنا اور اس سے فلیئر اپ ہو کے اس ریاست کو نقصان پہنچنے سے بچانا، یہ بہت بڑا فیکٹر تھا جو پریزیڈنٹ صاحب کے لیے چیلنج تھا. اور انہوں نے محترمہ کی فلسفی کو کنٹینیو کرنا، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج. کلامی ہم تو لگی لپٹی نہیں رکھتے. میں نے تو ریکارڈ پر بارہا کہا کئی 100 دفعہ کہ جب صدر آصف علی زرداری نے نوڈیرو میں محترمہ کی شہادت کے بعد وہاں جو بفرے ہوئے لوگ تھے اور پنجابیوں پر حملے کر رہے تھے، ایون پیپلز پارٹی والوں کے گریبان پکڑ رہے تھے یعنی نادانی میں، تو وہ آصف علی زرداری تھے جنہوں نے پاکستان کھپے کے نعرے لگائے. اور ہم نے کہا کہ ہم نے ماضی کے اختلافات بھول کے
ان کی اس حب الوطنی کو سلام پیش کرتے ہیں. اینڈ اٹ واز اے گریٹ سروس ٹو دی نیشن. جی شہید صاحب بالکل بلا شبہ یہ اس بات کا اپریشیٹ کرنا اپنی جگہ، لیکن ذرا غور کیجئے آپ کے گھر میں میت ہو، قتل ہوا ہو، اور آپ کے تو خود بھائی وہاں شہید ہوئے، اور لوگوں توقیر مرحوم جو ہے شہید، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارا بھی وہ مطلب ہماری بیک بون تھا، بہت بڑا اسٹرینتھ، بڑی طاقت، فیملی کی بڑی قوت تھا. تو محترمہ کی شہادت کے بعد انہوں نے پاکستان کو سنبھالا. اس وقت بھی آپ کو علم ہے کہ پولیٹیکلی ایک ایسا فیصلہ ہوا تھا، میاں صاحب نے بھی یہ بات کہی، کچھ اور پولیٹیکل ساتھیوں نے کہی کہ جی ہمیں الیکشن کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے. تو پریزیڈنٹ صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے وہاں سے اپنا مطلب اپنا سفر شروع کیا. یوں تو سفر ان کا پولیٹیکل پہلے سے ہے، لیکن ایز انڈیپینڈنٹ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری لے کے چلے، چیئرپرسن، کو چیئرپرسن. اچھا، اس پہ دلچسپ بات یہ تھی کہ انہوں نے میاں صاحب کو اور باقی پولیٹیکل ساتھیوں کو اس بات پہ کنونس کیا کہ ہمیں الیکشن سے دور نہیں چلنا، ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹائم پہ الیکشن ہوں. الیکشن ڈیلے ہوئے. پھر پاکستان کے اندر ساری پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا رکھنا، ان کو اکٹھی ان میں مفاہمت پیدا کرنا. جیسے سب الیکشن کے دن اور ہوتے ہیں، جب حکومت سازی ہوتی ہے پھر جماعتوں کے اندر لوگوں کی سوچوں میں تبدیلی ضرور آتی ہے کہ مطلب اگر ہم نے پاور میں جانا ہے تو پاور شیئرنگ کس طرح ہوگی، ہم نے کیا ایڈوانٹیجز لینے ہیں، کیا پولیٹیکل ایڈوانٹیجز ہیں ہمارے. انہوں نے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے پولیٹیکل فیصلے نہیں کیے. پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں جو پبلک کے، یعنی جو ہماری پولیٹیکل فیصلے ہم جسے کہہ سکتے ہیں. ویسے تو پولیٹیکل فیصلے وہی ہیں جو ملک کے دور راس اثرات کے حمل جو فیصلے ہوتے ہیں، لیکن شارٹ ٹرم فیصلے عام طور پہ جو پاپولسٹ پالیٹکس ہوتی ہے کہ لوگوں میں بلے بلے کے نعرے جو لگوانے والے کام ہوتے ہیں وہ نہیں کیے. انہوں نے پاکستان کو استحکام کی طرف لے جانے کے لیے جہاں پہ ریکنسلٹی پالیٹکس کی، اپنی جماعت کی جہاں حکومتیں بن سکتی تھی وہاں بھی اتحاد کیے، اور یہ دیکھا کہ ہمیں اسٹیبلٹی ملک میں کس طرح آ سکتی ہے. انہوں نے آغاز کیا پاکستان کے 2 بڑے ایشوز، بلکہ 3 بڑے ایشوز. ایک تھا ہماری اکانومی، ایک تھا ٹیررزم، اور ایک تھا فیڈریشن، ٹوٹتی ہوئی فیڈریشن. جی بہت تینوں انتہائی وائٹل ایشوز تھے. اکثر کچھ دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جی پاکستان کے عوام کے لیے کیا کیا. تو میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں یار مجھے یہ بتا دو کہ اگر پاکستان کی اکانومی مستحکم ہوگی تو کیا اس سے پاکستان کے عوام کا فائدہ نہیں ہے، کیا ہندوستان کا فائدہ ہونا ہے؟ اگر پاکستان میں ٹیررزم کنٹرول ہوتا ہے تو کیا یہ اشرافیہ کا فائدہ ہے صرف؟ آج تو ہمارے گھروں تک وہ پہنچے ہوئے ہیں، ہر بستی میں. اب تو مزار ان سے نہیں بچتے، اب تو بزرگوں کی درگاہیں ان سے نہیں بچ رہی. تو یہ اور تیسرا پہلو جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر فیڈریشن خدا نخواستہ اس کو نقصان پہنچ جاتا تو یہ پھر عام آدمی کا نقصان ہوتا یا خواص کا نقصان ہوتا یا کسی اور ملک کا نقصان ہوتا. تو جتنے فیصلے ہوئے ہیں وہ سارے پاکستان کے عوام کے لیے ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں جو ڈائریکٹلی میرے آج کے ساتھ وابستہ ہیں، کچھ میرے کل کے ساتھ وابستہ ہیں. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے اکنامک سائیڈ کے اوپر بہت بڑا فیصلے کیے. انہوں نے سبسڈیز وڈرا کرنے کے لیے میں کہا، کچھ تلخ فیصلے کرنے کے لیے کہا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری حکومت آئی تھی تو پہلے سال ہمیں 25 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنا پڑی تھی. فوڈ انسیکیورٹی تھی پاکستان میں. انہوں نے یہ ویژن دیا کہ ہمیں گندم کی قیمت، ہمیں چاول کی قیمت، ہمیں کپاس کی قیمت، یعنی زرعی پیداوار کی قیمتیں طے کرنی چاہیے، سپورٹ پرائسز بڑھانی چاہیے بیفور سوئنگ سیزن، تاکہ زمیندار جو ہے اس کو اٹریکشن ہو. اور اللہ کا فضل رہا، اللہ کے فضل و کرم کے بعد یہ فیصلے تھے جن پہ عمل درآمد ہوا. اور آج باوجود فلڈ کے، باوجود بہت بڑے نقصان کے، پاکستان کے پاس 20 لاکھ ٹن گندم اگلے سال کے لیے، آج اگلے پورے سال کی ضرورت پوری کرنے کے بعد اگلے سال میں جب انٹر ہوتے ہیں تو 20 لاکھ ٹن کا ہم کیری اوور سٹاک لے کے، اس سے بھی زیادہ لے کے جاتے ہیں. آج ہمارے پاس چاول کا فالتو سٹاک موجود ہے. آج ہمارے پاس کپاس ہماری بہت اچھی ہوئی ہے. تو یہ کچھ ایسے فیصلے تھے. اور دوسری طرف انہوں نے وہ فیصلے کیے کہ جب، اور وہ کہہ رہے تھے دنیا کو، وہ ہمیں بھی کہہ رہے تھے، ہمارے اس وقت اتحادی تھے مسلم لیگ کے ساتھی، اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے، تو صدر صاحب اس وقت صدر نہیں بنے تھے، تو وہ ہمیں ویژن دیتے تھے کہ بھائی پاکستان چھوڑو، تم تو دنیا کو دیکھو، دنیا میں ایک بہت بڑا معاشی بحران آنے والا ہے، آپ کہاں بیٹھے ہو، اور اس معاشی بحران کو دیکھ کے فیصلے کرو. اور لوگ ہنستے تھے کہ جی صدر صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، دنیا میں تو جی پراپرٹی کہیں کہ کہیں جا رہی ہے، اسٹاک مارکیٹیں بڑے کمال کر رہی ہیں، اور GDP گروتھ دنیا کی بہت زیادہ ہے، تو صدر صاحب کس طرح باتیں کرتے ہیں. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ٹرمائل آیا،
وہ دنیا میں اتنا بحران پیدا ہوا، آج تک اس کے اثرات ابھی جاری ہیں، ابھی تک دنیا کی اکانومی اس سے باہر نہیں نکل پائی۔ اس سے بچنے کا وہی واحد راستہ بنا جو انہوں نے پہلے فیصلے ہم سے کروائے تھے۔ جب ہم ورلڈ بینک IMF کے پاس گئے تو IMF کے پاس ترقی یافتہ ممالک بھی گئے، لیکن ہم کیونکہ پہلے وہ کریکٹر میز لے چکے تھے، جس کی وجہ سے ایک تو ہمارا نقصان بہت کم ہوا، ایفیکٹ ہم پہ بھی ہوا، ابزارب کیا آپ نے، لیکن ہم نے ابزارب کیا بیکاز ہم نے وہ فیصلے پہلے کر لیے۔ اگر نہ کیے ہوتے تو ہمیں بہت خوفناک جھٹکے لگتے۔ دوسرا، پھر انہوں نے دنیا سے انٹریکٹ یہ کیا کہ جی ہمیں ٹریڈ فیسلٹی دیں۔ پچھلے 2.5 سال سے ہماری حکومت کی یہ جو پالیسی ہے کہ وی نیڈ ٹریڈ ناٹ ایڈ، یا مور ٹریڈ لیس ایڈ، یہ فلسفی ان کی تھی کہ دنیا میں پاکستان کی مصنوعات اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے نعرے اور جگہ ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے جس طرح بھی لگائے جائیں، قومی خودداری، قومی غیرت، پاؤں پہ کھڑا ہونا، ہاتھ نہیں پھیلانا، اوکے، لیکن اس کے لیے سفر کس نے کیا؟ صدر صاحب نے پہلے دن سے یہ ویژن دیا ہماری حکومت کو ایز پارٹی لیڈر کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر کے، زراعت ہماری ریوائیو ہونی شروع ہو گئی ہے، صنعت ہماری ریوائیو ہوگی، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گے، پاکستان کی گورنمنٹ کے ریسورس بڑھیں گے، لوگوں میں بہتر کام کرنے کے مواقع ہوں گے، اور ہم جو یوں ہاتھ کیے بیٹھے دنیا کے سامنے پھرتے رہتے ہیں ہر وقت، یہ یورپی یونین نے بھی بالآخر آپ کی بالآخر وہ اس طرف سفر شروع ہوا ہے۔ دیکھیں نا، اس کے جو صاحب ایک اور بھی وجوہات ہیں، کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں، دوست پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو کیا ملا ہے، آپ نے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی اکانومیز کے اندر خود بہت پریشانی آئی ہے۔ اس مالی بحران نے دنیا کی ساری اکانومیز کو شیک کر کے رکھا ہے۔ آج دنیا میں وہ ایپیٹائٹ، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد اچھا چلیں، میں وار آن ٹیرر کے اوپر نہیں ابھی اس کی بات کرتے ہیں۔ آپ قمر زمان صاحب، پرابلم یہ ہے، میں نے کہا کہ آپ کے یہ کارکردگی جو ہے NFC ایوارڈ ہو، آغاز حقوق بلوچستان ہو، گلگت بلتستان، وہاں آپ گورنر بھی رہ گئے ماشاءاللہ، وہ ان کے الیکشن میری جماعت کی مہربانی ہے جی، مجھے 4 وزارتیں تو وہ آپ سہل ہیں تو کرتے ہیں نا، وہ کون کو یہ بڑے اہل لوگ موجود ہیں۔ there is no free lunch here you see۔ تو having said this، لیکن آپ کے مخالف یا پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت انتہائی نااہل اور بدعنوان ہے اور فیلئر آن آل اکاؤنٹس۔ اس کا آپ سے جواب لیتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔